بھی چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت وہ بھی اپنے نبی سے کریں، سب سے زیادہ وفا وہ بھی اپنے نبی سے کریں، اور سب سے زیادہ حکم کی پابندی وہ بھی اپنے نبی کی کریں۔ دیکھیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی ہمارے لیے کتنی رحمت ہے۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، رسول رحمت اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، تو تشریف لاتے ہی آپ نے سجدے میں سر رکھ کے کہا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھ محمد کریم کے حوالے کر دے، میری امت مجھے ہیبہ کر دے، بغیر کچھ لیے میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا فرشتوں تم نے دیکھا جس محبوب کو ولادت کے وقت امت نہیں بھولی اسے قیامت کے دن کیسے بھولے گی؟ میں نے اپنے محبوب کے حوالے اپنے محبوب کی امت فرما دی۔ یہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کیوں کی کہ یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے؟ اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے، یا اللہ حشر کا دن ہو، میری امت تیری بارگاہ میں پیش ہو، وہ گنہگار ہوں، تو صفت جباری کا مظاہرہ فرمائے، وہ تو مارے جائیں گے، تو صفت قہاری کا مظاہرہ فرمائے، وہ تو مارے جائیں گے، یا اللہ تو امت کا حوالہ میرے امت کو میرے حوالے کر دے، میں تو ہوں ہی صرف رحمت۔ دیکھیے رب رحمان بھی ہے، رب رحیم بھی ہے، رب غفار بھی ہے، رب ستار بھی ہے، رب جبار بھی ہے، رب قہار بھی ہے۔ اللہ کی یہ ساری شانیں ہیں، لیکن حضور کی تو شان ہی رحمت للعالمین ہے۔ عرض کی یا اللہ امت کو میرے حوالے کر دے، اس لیے کہ تو قہاری کا مظاہرہ کرے امت ماری جائے گی، تو صفت جباری کا اظہار فرمائے امت ماری جائے گی، میں تو ہوں ہی رحمت۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا ہوں تو کلمہ پڑھنے والوں پر کتنا کرم فرماؤں گا۔ اب پھر سنیے توجہ سے، یہ ولادت کے وقت میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، اور معراج جب میرے آقا کی عزتوں اور عظمتوں اور بلندیوں کے اظہار کا دن تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، اور میرے نبی کے وجود میں اللہ نے کتنا رحمت دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو لحد مبارک میں اتارا ہم نے تو آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی، منہ مبارک ہل رہا تھا، ہم نے کان لگا کے سنا تو مصطفیٰ پھر کہہ رہے تھے یا اللہ میری امت وقت دے۔ چلیں آپ کو جتنا خوشی ہوئی ہے اتنا ہی بولنا ہے، کیونکہ آپ کا بولنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ حضور ولادت کے وقت بھی امت کو یاد رکھیں، میرے پاک نبی معراج پہ جائیں تو امت کو یاد رکھیں، میرے پاک نبی وصال فرمائیں تو امت کو یاد رکھیں، ساری رات رو رو کر کے کہیں یا اللہ میری امت کے گناہ نہ دیکھ، مجھ محمد کی دعا دے۔ اس لجپال نبی کی آمد مبارکہ کا یہ مہینہ ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتائیں، بندے نے کلمہ بھی پڑھا ہو، بندہ اپنے آپ کو نبی پاک کا نوکر بھی کہلاتا ہو، اسے پتہ بھی ہو کہ قبر و حشر میں میرا آسرا اور سہارا سوائے محمد عربی کے کوئی نہیں، وہ مر تو سکتا ہے نبی سے وفا نہیں چھوڑ سکتا، وہ کٹ تو سکتا ہے محمد عربی کی غلامی میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے مومن وہ ہے، صاحب ایمان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جو کائنات کے سارے رشتے اور تعلقات توڑ بھی سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، محمد عربی کی غلامی کا دامن چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ ہمیں قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ
اپنے نبی سے پیار کرنا، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نبی سے پیار کرنا، جائیداد سے زیادہ حضور سے پیار، خدا رسول سے پیار، اولاد سے زیادہ خدا رسول سے پیار، ماں باپ سے زیادہ خدا رسول سے پیار۔ بھائی جتنی چیزیں آپ کو پیاری ہیں، مومن وہ ہے ان سب سے زیادہ پیارا مدینے کا تاجدار ہو۔ اگر کبھی موقع آ جائے، بندے کو سلیکشن کرنی پڑ جائے، ایک طرف رشتہ دار ہوں دوسری طرف مدینے کے تاجدار ہوں، بندہ رشتہ دار چھوڑ دے نبی کا تعلق نہ چھوڑے۔ ذرا آسان بات ہے لیکن کرنی ذرا مشکل ہے۔ رشتہ دار چھوڑ دے، مصطفیٰ کی محبت نہ چھوڑے، دوست چھوڑ دے، نبی کی محبت نہ چھوڑے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ کوئی رشتہ کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا میرا نبی اپنی امت سے پیار کرتا۔ ہمارا یہ ایمانی فریضہ ہے۔ اچھا میں نے ایک بات آپ کو بتائی، ولادت کے وقت امت یاد، رات کو رو رو کے امت یاد فرمائیں، معراج پہ امت کو یاد فرمائیں، پھر وصال کے وقت زبان مبارک پر جاری ہو امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، میں قبر انور میں تشریف لے جاؤں گا تو وہاں بھی کہتا رہوں گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ پھر ہم پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط پہ میرا نبی، جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، حضور وہاں پر جلوہ گر ہوں گے اور کہہ کیا رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار لگا دے۔ اور پھر سنیے، جب حشر کا دن ہوگا ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں کو اپنی پڑی ہے، باپ کو اپنی پڑی ہے، اولاد کو اپنی پڑی ہے، شاگرد کو اپنی پڑی ہے، استاد کو اپنی پڑی ہے۔ جس سے پوچھو گے وہ کہے گا نفسی نفسی، پتہ نہیں میرا اپنا کیا بنتا ہے۔ خوش ہو جاؤ، اس دن ایک ذات ہوگی میرے پاک نبی کی، سارے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور میرا نبی امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ جس کو اپنے پاک نبی کے سہارے پہ جتنا خوشی ہے اتنا ہی پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں آج کل لوگ یہ دیکھتے ہیں اور سننے میں آتا ہے، بھئی ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، میلاد کا مہینہ آتا ہے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، مرچیں لگا کر گھر سجا لیتے ہیں، مسجدیں سجا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اہل سنت کا مزاج یہ ہے، رب نے جس نبی کو سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہر جگہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہم یہ چاہتے ہیں ہر جگہ چمکے کہ محمد جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے تو کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں پڑتا۔ زندگی ہو گئی سمجھاتے سمجھاتے سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ بندہ سیریس وہی ہے جو مصطفیٰ کے آنے پہ مسکرائے، جسے خوشی ہو محمد عربی کریم کے آنے کی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس رات کو پاک نبی کی جلوہ گری ہوئی تھی، خدائی انتظام کیا تھا؟ امتلأت الدنیا کلھا نورا، وہ ظلمت کدا جو کل تک ہر طرف ظلمات کا اندھیرا تھا، محمد کی جلوہ گری ہوئی تو پوری کائنات میں سویرا تھا۔ مشرق میں نور، مغرب میں نور، جنوب میں نور، شمال میں نور، جدھر بھی دیکھو نور ہی نور تھا۔ پوچھا جائے یہ نور کیسا ہے تو گویا قدرت سے یہ آواز آ رہی تھی، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ جس محمد عربی کو رب نے نور بنایا، سراج منیر بنایا، وہ جلوہ گر ہوا تو اندھیرا سویرے میں بدل گیا، تاریکی روشنی میں بدل گئی۔ میں پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، تاریکی روشنی میں بدل گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور میرا جملہ سنیے، اسے دل میں جگہ دیجئے، پیغام یہ تھا، نور چاہیے تو محمد عربی کے ہو جاؤ، روشنی چاہیے تو نبی سے تعلق جوڑ لو، اگر چاہتے ہو قبر و حشر میں تاریکی نہ دیکھنی پڑے تو مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، مشرق اور مغرب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہی تھی۔ آپ خوش ہو کر ابھی بھی نہیں بولے،
मुबारकबादियां दे रही। और इनको किसने बता दिया था? मैंने कहा उस वक्त किसी मौलवी ने नहीं बताया, सुन्नी बरेलवी का तो चक्कर ही कोई नहीं था। अरे जिस खुदा ने भेजा था उसी ने जग को बता दिया था कि मोहम्मद आ गए। मुझे बताएं, आखिर जिब्राइल जो झंडे लगा रहे थे किसी के फरमाने पर ही लगा रहे थे? ये जिब्राइल से झंडे कौन लगवा रहा था? मैंने कहा जिसने मोहम्मद को रहमतुल लिल आलमीन बनाया था। जिब्राइल झंडे लगा रहे थे। खुदा का घर बैतुल्लाह झूम झूम रहा था और बैतुल्लाह से ये आवाज आ रही थी, कोई किसी गलत फहमी में न रहे, मैं इसलिए झूम रहा हूँ, वोलेदल मुस्तफ़ा, आज मोहम्मद की विलादत हो गई है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के पाक विलादत के मौका पर अर्शो फर्श पे खुशियां थी, हर तरफ नूर था, हर तरफ उजाला था। और देखिए लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, उस वक्त तक मेरे आका ने नबूवत का ऐलान तो अभी नहीं फरमाया था। अबू लहब को उसकी लौंडी ने जा करके कहा, सुवैबा जिसका नाम है, कि तेरे भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ है। खुश हुआ और उसने खुश होकर के उंगली का इशारा करके लौंडी को आज़ाद कर दिया। नबी समझ कर नहीं, रसूल समझ कर नहीं, सिर्फ भतीजा समझ कर, सिर्फ भतीजा समझ कर आज़ाद कर दिया। मर गया, बाद में ख्वाब में उसे देखा गया, बुखारी की रिवायत है, उससे पूछा गया बता तेरा क्या हाल हो रहा है? ये वो अबू लहब है जिसके बारे में कुरान की पूरी सूरत उतरी है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और टूट गए। मेरे मुस्तफ़ा की मुखालफत में कोई लम्हा ज़ाय नहीं होने देता था। इसके बावजूद पता है हुआ क्या? जब पूछा गया उसने कहा हफ्ता भर अजाब में रहता हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब मैंने मोहम्मद की खुशी में लौंडी को आज़ाद किया था, अजाब में कमी हो जाती है, उस उंगली को चूसता हूँ तो प्यास भी बुझ जाती है। उलमा ने यहाँ पर मसला लिखा है, वो कहते हैं वो अबू लहब जो पक्का काफिर है, कतई काफिर है, जहन्नमी है, जिसकी मुजम्मत में सूरत उतरी है, अगर वो भतीजा समझ करके खुशी करे, इतना करम तो उस पे भी हो जाता है, और अगर कोई नबी समझ के जश्न मिलाद मनाए तो उस पर कितना करम हो। कोई अगर मेरे आका को रहमतुल लिल आलमीन समझकर, खातमुन नबीयीन समझकर, अल्लाह का आखिरी नबी समझकर और अपना नबी समझकर खुशी करे तो उसकी जज़ा क्या होगी? उलमा कहते हैं हमें उम्मीद ये है जो मुस्तफ़ा करीम को रहमतुल लिल आलमीन जानकर, अल्लाह का नबी जान के मिलाद का जश्न करेगा, अल्लाह इस खुशी की जज़ा उसे जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा। कम अज कम मैं जब अमेरिका जा रहा था उससे पहले जुमा पर भी मैंने कहा था, कम अज कम यार हर बात पे लड़ते हो, नबी के आने पे तो लड़ाई बंद कर दो। मिलाद के मौका पर तो खुश हो जाओ। तुम्हारे 70-100 इख्तलाफ हैं तय हुआ करें, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप इख्तलाफात खत्म कर देंगे, वो तो नहीं होने लगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जिसका कलमा पढ़ते हो उसके आने की खुशी पे भी लड़ाई, आपको समझ ही नहीं आई। ये जी बरेलवी करते हैं, छोड़ दें बरेलवियों की जान, मैं और बात कर रहा हूं, नबी सबका, तो आने की खुशी भी सब कर लो। मिलाद किसी के बाप की जायदाद नहीं, मिलाद मोहम्मद के आने की खुशी है। और मशवरा दे रहा हूं, या नबी का कलमा पढ़ना छोड़ो या मिलाद से जलना छोड़ो। और मैं क्योंकि सुन्नी हूं मशवरा देता हूं, कलमा ना छोड़ो, जलना छोड़ दो। कलमा खुशी से पढ़ा है तो रसूलुल्लाह के आने की खुशी भी करो। अच्छा, कोई भी मौलवी हो किसी मसलक का, वो कहेगा जी कुरान सुभान अल्लाह, दीन सुभान अल्लाह, मौलवी साहब मस्जिद बना रहे हैं, जो मस्जिद की इमदाद करेगा अल्लाह जन्नत देगा, मदरसा बना रहे हैं, जो मदरसे में इमदाद तावन करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत देगा, जो दीन की खिदमत करेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो दीन पे खर्च करे उसे तो जन्नत मिले, और जिसके आने से दीन मिला है,
مولویوں بڑی عجیب بات ہے، مسجد پہ جو خرچ کرے اس کو سلوٹ کرتے ہو، مدرسے پہ جو خرچ کرے اسے سلوٹ کرتے ہو، قرآن پہ جو خرچ کرے اسے سلوٹ کرتے ہو۔ میں بھی سلوٹ کرتا ہوں، لیکن میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، قرآن، مسجد اور جن کے آنے سے یہ رونق لگی ہے اس کی خوشی کون کرے گا؟ یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے ذات مصطفیٰ۔ جن کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولیں۔ سب سے بڑی نعمت ہے ذات مصطفیٰ۔ خدا کے لیے نبی پاک کی آمد مبارکہ پر مسلمانوں پھٹے نہ ڈالو، خوش ہو کے جھنڈا اٹھا لو اور کہہ دو جن کے نوکر بن جانے کی خوشی ہے ان کے آنے کی بھی خوشی ہے۔ یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، ذات رسول پر بھی کوئی اختلاف۔ اور دیکھیے اللہ پاک نے میرے پاک نبی علیہ السلام کو خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چلیں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین پر تو اہل سنت میلاد کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں تو چلو اہل سنت کا بس ہے، جنت کی ہر شے پہ نام نبی کس نے لکھوایا؟ چلیں آپ کو جب سمجھ آئے پھر بولنا۔ مسجد کے باہر ہم یا رسول اللہ لکھ دیں، یہ دیکھیں اللہ کا نام ہونا چاہیے، یہ نبی کا نام کیوں لکھا؟ اور میں نے کہا تیری آنکھیں ٹھیک ہے، دماغ تیرا ٹھیک ہے، مسجد پہ تو چلو یہاں کے مولوی نے لکھوایا، عوام نے لکھوایا، جنت کی ہر چیز پہ کس نے لکھوایا؟ چلے میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی کی شان ہے، غلطی نہ بھی ہو تو نبی معافی مانگتا ہے، نبی کا دامن خطا سے غلطیوں سے پاک ہے۔ اللہ خود کہتا ہے فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم سے بھول ہوئی، ان کا ارادہ نہیں تھا، اور جن کی صفائی خود رب دے، یہ شان نبوت ہے۔ پھر بھی کہا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے جناب آدم کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، کہا آدم اس طرح مجھ سے مانگو۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تجھے محمد عربی کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیے فوراً آواز رحمت آئی غفرت لک یا آدم، اے آدم ہم نے تجھے بخشا۔ 300 سال جناب آدم روتے رہے اور ایک مرتبہ حضور کا وسیلہ پیش کیا تو رب نے فوراً فرمایا بخشا۔ اچھا بخشنے کا تو ذکر فرما دیا، لیکن اگلی بات بھی سنیے، فرمایا کیف عرفت محمدن، اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی محمد بھی ہے؟ ذرا میری طرف دھیان دے کے بات سنیں تو میں اگلی بات عرض کروں گا۔ رب نے خود ہی تو دل میں ڈالا، تو رب نہیں جانتا کہ کیسے پہچانا؟ رب جانتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے کیف عرفت محمدن؟ اصل میں بات یہ ہے، کہا آدم جس کے صدقے سے بخشش ہوئی ہے ذرا اس کے ذکر کی محفل بھی سج جائے۔ 300 سال روتے رہے ہو تو میں نے تمہیں جواب کوئی نہیں دیا، اب تمہیں نبی کے وسیلے سے بخشا ہے تو بتاؤ کیف عرفت محمدن، بتاؤ تم نے محمد کو کیسے پہچانا ہے؟ جناب آدم بھی یہ نہیں کہتے یا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے؟ جناب آدم کو پتا تھا رب چاہتا ہے آدم بھی ذکر محمد کرے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جو بات کی وہ سنیے، کہا یا اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی، میں نے آنکھ اٹھائی تو میں نے عرش پہ لکھا دیکھا، جہاں تیرا نام تھا محمد کا نام بھی ساتھ تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کی مسجدوں میں تو اہل سنت لکھواتے ہیں، عرش پہ نام کس نے لکھوایا؟ جس کو یہ جملہ سمجھ آیا وہی زبان ہلا کے کہے
عرش پہ نام کس نے لکھوایا؟ اللہ نے۔ جنت کی ہر چیز پہ نام کس نے لکھوایا؟ اللہ نے۔ اللہ کا نام لے سکتے ہیں آپ؟ جو لے سکتے ہیں وہ سارے لے لیں۔ جنت کی ہر چیز پہ کس نے نام لکھوایا؟ درختوں پہ نام، درخت کے پتوں پہ نام، جنت کے برتنوں پہ نام، جنت کے دروازوں پہ نام۔ اور میرا جملہ سنیے، جس کا گھر ہوتا ہے نیم پلیٹ بھی اسی کی لگی ہوتی ہے۔ ارے جنت کی ہر چیز پہ نبی کا نام لکھوا کے رب نے کائنات کو بتا دیا جنت کا خالق میں ہوں، محمد کو مالک بنا دیا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، اہل جنت میں تیرا ذکر، جنت کی ہر شے پہ تیرا نام، فرشتوں کی زبان پر تیرا نام۔ تیرے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ سارا جگ اللہ اللہ کرتا ہے اور میں رب ہو کے تجھ پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ کتنا بلندی ہے، کتنا بلندی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ درود کا مطلب کیا ہے؟ بخاری میں حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ علیہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے۔ چلے میں دوبارہ کہتا ہوں، اللہ فرشتوں میں محبوب کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے محبوب کو اتنی سونی زلفیں دی ہیں، محبوب کی پیشانی اتنا سونی بنائی ہے، محبوب کا چہرہ اتنا سونا بنایا ہے، محبوب کا دل اتنا سونا بنایا ہے۔ آپ کو جس کو نبی کے جسم سے جتنا پیار ہو اتنا ہی کہہ لے۔ اور پتہ ہے میں آپ سے بلواتا کیوں رہتا ہوں، اس کی وجہ بھی بتا دوں تاکہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں۔ حضرت امام شارانی کہتے ہیں ایک بزرگ تشریف فرما تھے، بندے مجمع میں گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے آقا کی شان میں ایک شعر پڑھا، آپ بھی وہ شعر سن لیں۔ کہا محمد بشر لا کل بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ظاہراً انسان پر ان جیسا انسان کوئی نہیں، مخلوق ہیں ان جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ بالکل جن کو خوشی ہے وہ بولے، انسان ہیں ان جیسا انسان کوئی نہیں، مخلوق ہیں ان جیسی مخلوق کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا بل ہوا یاقوت بین الحجر، جیسے پتھروں میں کوئی یاقوت نہیں انسانوں میں کوئی دوسرا محمد نہیں۔ پتھروں میں یاقوت لاجواب ہے، انسانوں میں پاک محمد لاجواب ہے۔ اچھا یہ انہوں نے شعر پڑھا، مجمع نے بھی مل کے پڑھا، ابھی وہ شعر ختم ہی کیا تھا میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ اور پتہ ہے میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ غفر لک، او میرے نوکر تو نے مجھے لاجواب کہا، اللہ نے تجھے جنتی کر دیا۔ آپ جو ابھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کسی ٹینشن میں ہوں گے، جو نبی کے ذکر پر بھی آپ کو خوش نہیں ہوتی، یوں منہ سجا کے بیٹھے رہتے ہیں یا اللہ سوجے ہوئے منہ سے بچا، میلاد پہ خوش ہونے والا چہرہ دکھا۔ میرے نبی نے دیدار کرا کے فرمایا تجھے اللہ نے بخش دیا، اور صرف تجھے ہی نہیں بخشا، جس نے تیرے ساتھ مل کے یہ جملہ کہا رب نے اسے بھی جنتی کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم او کروڑوں سجدے کر لو، رب اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا پیار سے کہہ دو محمد کا جواب ہی نہیں تو خدا خوش ہو جائے۔ اللہ نے میرے آقا کو حسن ہی ایسا دیا تھا، لاجواب بنایا، بے مثال بنایا، وحدہ حسن میں لا شریک بنایا، منزہ عن شریک فی محاسنہ، نبی پاک کے حسن و جمال میں کوئی میرے نبی کا شریک ہے ہی نہیں۔ علماء نے ایک بحث کی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کسی صحابی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، وہ تو 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ چلیں آپ ذرا سوچ لیں، جمعہ تو بعد تواڈے کولوں کافی سارا ٹائم ہے، حساب کتاب پھر کر لیا کرو۔ تسی تے ایتھے آ کے بھی اس چکر رہندے ہو پتہ نہیں کھاتا کی ہے، نبی پاک دے ذکر نال کھاتا فل کر لو۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور کا چہرہ دیکھا کہ 14ویں کا چاند،
ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو حضور کا چہرہ دیکھا ہے، حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی سونا تھا۔ ایک اور نبی پاک کے خادم بولے، انہوں نے کہا تم نبی کا چہرہ دیکھو گے یوں لگے گا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ایک اور صحابی بولے، انہوں نے کہا نہیں تم نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھو گے یوں لگے گا جیسے سورج نبی کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ اس گردش کا معنی میں اور کر لیتا ہوں، جیسے سورج طواف جمال محمد کر رہا ہے۔ لے پھر میری طرف دیکھ کر کے پھر سنیے، کسی نے کہا چاند دیکھا، کسی نے کہا سورج دیکھا، اور کسی نے کہا سورج کو نبی کے حسن کا طواف کرتے دیکھا۔ مولا علی نے بڑی پتے کی بات کی، کہا سورج چاند یہ ساری چیزیں چھوڑو، دیکھنے والا کہے گا محمد جیسا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا۔ ملا علی قاری اس پر بحث کرتے ہیں، یہ صحابہ نے یہ کیوں کہا چاند دیکھا، یہ کیوں کہا سورج دیکھا، یہ کیوں کہا سورج کو طواف کرتے دیکھا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے چاند اور سورج کے نام لیے، وگرنہ نبی کا چہرہ چاند اور سورج سے کہیں اعلیٰ ہے۔ سورج اور چاند جس کے حسن سے خیرات مانگتا ہے وہ چہرہ ہے محمد عربی کا۔ چاند سے بھی سونے، سورج سے بھی سونے، چلو یا اللہ جو نبی کے حسن پر بولے اس کا مقدر سونا کر دے۔ چاند سے بھی سونے، سورج سے بھی سونے، کائنات کے سارے ہستی جس کے خدام ہیں وہ ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں۔ اور میں یہ روایت آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں اور پھر سنا رہا ہوں۔ پتہ ہے میرے آقا کتنے سونے تھے؟ ادھر میری طرف دیکھنا، سرکار نے دیکھا آئینہ، اور آئینے میں میرے نبی نے اپنا چہرہ دیکھا تو پتہ ہے کیا کہا؟ رب احسن سیرتی کما حسنت صورتی، یا اللہ جتنا سونا تو نے میرا چہرہ بنایا ہے نا، میری زندگی بھی ایسی سونی بنا دے۔ اچھا آپ میں سے جو نبی کے چہرے پر سبحان اللہ نہیں کہہ سکا، وہ گریبان میں جھانکے وہ زندہ ہے؟ مومن تو مر بھی جائے قبر میں بھی کہے گا میرا نبی سونا ہے۔ آپ تو بھی مسجد میں بیٹھے ہو، پھر سن لیجئے، یا اللہ جتنا تو نے میرا چہرہ سونا بنایا ہے نا، میری سیرت کو بھی ویسے ہی سونا بنا دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے پاک نبی کی سیرت اور صورت کتنی سونی ہے۔ اللہ کی قسم میلاد کے مہینے میں یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، دماغ میں اسے جگہ دے کے اپنے دماغ کو منور کر لو۔ میرے پاک نبی کی صورت کی بھی رب نے قسم فرمائی، سیرت کی بھی رب نے قسم فرمائی۔ ارے سن لو میرا یہ جملہ، میرا نبی صورت کا بھی محمد ہے، سیرت کا بھی محمد ہے۔ شاید یہ میلاد شریف کا آخری جمعہ ہو، ماہ میلاد کا آخری جمعہ ہو، ربیع الاول شریف کا، کیونکہ میرے خیال میں 23-24 ربیع الاول ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں اس میں کم از کم جشن کا سماں ہو جائے۔ آپ بڑے ڈھیلے ڈالے لوگ ہیں، میں نے تو باہر کے لوگوں میں دیکھا ہے اللہ کی قسم، وہ نبی کا نام لیتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں۔ میرا نبی سیرت کا بھی محمد، میرا نبی صورت کا بھی محمد۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے کسی کی سیرت کی قسم نہیں فرمائی سوائے مصطفیٰ کے۔ حالانکہ سارے نبی عظمتوں والے شانوں والے، اللہ نے کسی کی سیرت کی قسم نہیں فرمائی، ایک محمد عربی ہے جس کی سیرت کی قسم رب فرما کے دنیا کو بتا رہا ہے صورت میں بھی محمد کی مثال نہیں، سیرت میں بھی محمد کی مثال۔ اور جب آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، ولادت مبارکہ ہوئی، حضرت عبد المطلب آئے، پہلی نظر جناب رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو دیکھا تو آپ نے آپ کا نام رکھا محمد۔ عرب کے لوگوں نے پوچھا اے سردار قریش، یہ نام تو کسی کا بھی نہیں تھا آج تک۔ اب یہ کتابوں میں نہیں ہے لیکن جواب یہی بنتا تھا
محمد آیا بھی تو نہیں آج تک،